چین اور پاکستان ہر حال میں اسٹریٹجک شراکت دار ہیں اور بڑے بین الاقوامی اور علاقائی مسائل پر یکساں موقف رکھتے ہیں۔ پاک چین وزرائے خارجہ ایران کی صورتحال پر قیام امن کے لیے مشترکہ کوششیں کریں گے اور اسٹریٹجک تعاون کو فروغ دیں گے۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ کا موقف: امریکہ اور اسرائیل سمیت فریقین پر فوری طور پر فوجی کارروائیاں بند کرنے پر زور۔ مشرق وسطی میں جاری جنگ کے دوران تاریخی مقامات کو پہنچنے والے نقصانات پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار۔ حال ہی میں تین چینی جہازوں کی آبنائے ہرمز سے بحفاظت گزرنے کی تصدیق۔ چینی وزیر خارجہ وانگ ہی کی دعوت پر وزیر خارجہ اسحاق ڈار بیجنگ روانہ۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق دونوں رہنماؤں کے درمیان علاقائی صورتحال اور پاک چین دو طرفہ تعلقات پر بات چیت ہوگی۔ اسحاق ڈار ہیئر لائن شولڈر فریکچر اور دیگر کے ڈاکٹروں کے آرام کے مشورے کے باوجود چین کا دورہ کر رہے ہیں۔ یورپی یونین کونسل کے صدر انتونیو کوسٹا کی وزیر اعظم شہباز شریف سے ٹیلی فونک گفتگو۔ ایران جنگ اور اسلام آباد میں وزرائے خارجہ مشاورت پر تبادلہ خیال۔ صدر یورپی یونین کونسل کا جنگ کے طول پکڑنے اور عالمی اثرات پر شدید تشویش کا اظہار۔ پاکستان کی امن کے لیے کوششوں کی تعریف۔ کہا مشرق وسطی میں امن کے لیے صرف مکالمہ اور سفارتکاری ہی حل ہے۔ اقوام متحدہ کے چارٹر اور بین الاقوامی قانون کا احترام کیا جانا چاہیے۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان، اردن کے شاہ عبداللہ اور امیر قطر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی کے درمیان سہ فریقی مذاکرات۔ خطے کی سلامتی اور استحکام کے لیے مشترکہ کوششوں اور تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ مصر کے صدر عبد الفتاح السیسی کا بھی امریکہ کو ایران میں زمینی افواج بھیجنے سے روکنے پر زور۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر کا ایران کے خلاف زمینی کارروائی میں شریک نہ ہونے کا اعلان۔ کہا یہ ہماری جنگ نہیں، ہم اس میں نہیں الجھیں گے۔ برطانیہ کو ڈونلڈ ٹرمپ کی جنگ میں نہ دھکیلا جائے گا۔ اسپین نے ایران کے خلاف جنگ میں حصہ لینے والے امریکی طیاروں کے لیے اپنی فضائی حدود بند کر دی۔ ہسپانوی وزیر دفاع نے کہا کہ اسپین میں موجود امریکی فوجی اڈے بھی ایران کے خلاف استعمال نہیں ہوں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایران کے خلاف جنگ ختم کرنا چاہتے ہیں۔ امریکی اخبار کا ٹرمپ انتظامیہ کے عہدیداروں کے حوالے سے دعویٰ۔ رپورٹ کے مطابق ٹرمپ نے اپنے مشیروں کو بتایا کہ وہ آبنائے ہرمز کھولے بغیر ہی جنگ ختم کرنا چاہتے ہیں۔ آبنائے ہرمز کھولنے کا پیچیدہ آپریشن بعد میں کرنے پر غور۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا کہنا ہے کہ ایران میں ہمارا فوجی آپریشن ختم ہونے کے بعد آبنائے ہرمز کھل جائے گا۔ ایران نے پھر بھی آبنائے ہرمز بند رکھی تو ایران کو سنگین نتائج کا سامنا ہوگا۔ ایران کی رضامندی یا امریکہ سمیت بین الاقوامی فوجی اتحاد کے ذریعے آبنائے ہرمز کھولا جائے گا۔ وائٹ ہاؤس ترجمان کا کہنا ہے کہ امریکی صدر ٹرمپ ایران کے معاہدہ 6 اپریل کی ڈیڈ لائن سے پہلے کرنا چاہتے ہیں۔ صدر ٹرمپ کو دلچسپی ہے کہ خلیجی ممالک ایران جنگ کے اخراجات میں اپنا حصہ ڈالیں گے۔ امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر حملے جاری ہے۔ اصفہان میں شدید دھماکوں کی ویڈیو صدر ٹرمپ نے اپنے اکاؤنٹ سے بھی شیئر کر دی۔ امریکی عہدیدار کا کہنا ہے کہ گزشتہ رات اصفہان میں اسلحہ گودام پر 2000 پاؤنڈ کے بنکر بسٹر بموں سے حملہ کیا گیا۔ تہران میں دھماکوں کے بعد کئی علاقوں کو معطل ہونے والی بجلی بحال۔ اسرائیلی فوج کی تہران کے مغربی علاقوں کو خالی کرنے کی وارننگ۔ آبنائے ہرمز کے قریب جزیرہ قسم کے نزدیک ایک کارگو کشتی پر حملے میں 8 افراد ہلاک۔ ایرانی پاسداران انقلاب کا خطے میں امریکہ کے 5 فوجی اڈوں، کمانڈ اینڈ کنٹرول مراکز کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ کہا امریکہ اور اسرائیل کے پائلٹس کی کمی گاہیں بھی نشانہ بنائیں۔ پاسداران انقلاب کی قدس فورس کے کمانڈر بریگیڈیئر جنرل اسماعیل قانی نے کہا ہے کہ اسرائیل نئے ریجنل آرڈر کے لیے تیار ہو جائے۔ نیتنیاہو خواب دیکھ رہے تھے کہ خطے میں سیکیورٹی بیلٹ کو وسعت دی جائے گی، مگر لبنان کی حزب اللہ نے شمال، یمن کی انصار اللہ نے جنوب سے آگ برسا کر آبادکاروں کو نشانہ بنایا۔ آبادکاروں کو دیا گیا تحفظ کا جھوٹا وعدہ اشکار کر دیا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے کہا کہ امریکی فورسز کے خطے سے نکلنے کا وقت آ گیا۔ دیکھیں ہم نے ان کی فضائی کمان کے ساتھ کیا کیا۔ ایران سعودی عرب کا احترام کرتا ہے اور اسے برادر ملک سمجھتا ہے۔
مذہب کی جبری تبدیلی کرانے پر 5 سال قید اور جرمانے کی سزا تجویز۔ تعلیمی اداروں اور ملازمتوں میں اقلیتی شہریوں کے ساتھ امتیازی سلوک نہیں کیا جائے گا۔ صوبائی سطح پر تعلیمی نصاب کا جائزہ لیا جائے گا۔ پنجاب اسمبلی میں اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کا بل جمع۔ چیئرمین قائمہ کمیٹی برائے اقلیتی امور فیلبوس کرسٹوفر نے بل پیش کیا۔ وفاقی آئین عدالت اس حوالے سے گزشتہ ہفتے اہم فیصلے جاری کر چکی ہے۔ جنگ گروپ کے سابق چیئرمین، پبلشر اخبار جہاں کے سابق مینیجنگ ایڈیٹر میر جاوید رحمان کی 6ٹھی برسی آج منائی جا رہی ہے۔ ایران میں سرکاری عمارت پر حملے میں ملوث مزید 2 افراد کو سزائے موت دے دی گئی۔ ایرانی عدلیہ کے مطابق دونوں افراد حکومت مخالف کالعدم تنظیم پیپلز مجاہدین آرگنائزیشن آف ایران سے منسلک تھے۔ گزشتہ روز اسی تنظیم سے تعلق رکھنے والے 2 افراد کو پھانسی دی گئی تھی۔ امریکہ اور اسرائیل کو معلومات دینے کے الزام میں 2 افراد آذربائیجان سے گرفتار۔ دبئی میں بغیر ڈرائیور والی ٹیکسی سروس کا باقاعدہ آغاز۔ چینی کمپنیوں کے تعاون سے سروس دبئی کے علاقے سقیم اور جمیرہ میں شروع کر دی گئی۔ 100 خودکار ٹیکسیاں دبئی ٹرانسپورٹ نیٹ ورک میں شامل۔ فاسٹ بالر نسیم شاہ پر سینٹرل کانٹریکٹ کی خلاف ورزی کرنے پر پی سی بی نے 2 کروڑ روپے جرمانہ عائد کر دیا۔ پی سی بی نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز پر تنقید کرنے پر نسیم شاہ کو شو کاز نوٹس جاری کیا تھا۔ پی ایس ایل کے افتتاحی میچ سے قبل نسیم کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے مریم نواز پر تنقید کی گئی تھی۔ نسیم نے ڈسپلنری کمیٹی کو جواب بھی جمع کروایا اور کمیٹی کے سامنے پیش بھی ہوئے۔ فاسٹ بالر نے اپنے سوشل میڈیا مینیجر کو بھی نوکری سے فارغ کر دیا۔ پی سی بی نسیم شاہ کے سوشل میڈیا ایڈوائزر کو بلیک لسٹ کر دیا۔ نسیم شاہ نے متنازع سوشل میڈیا پر ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا کہ پوسٹ ان کے خیالات کی عکاسی نہیں کرتی۔ پلیٹ فارم کے غلط استعمال سے متاثر ہونے والے تمام افراد سے دلی معذرت کرتے ہیں۔ صوبوں کی ملک بھر میں سمارٹ لاک ڈاؤن لگانے کی تجویز کی مخالفت۔ صوبوں کا پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ عوام کو منتقل کر کے نچلے طبقے کو سبسڈی دینے کا مطالبہ۔ صدر آصف علی زرداری کی زیر صدارت قومی قیادت کا اجلاس۔ صوبائی وزرائے خزانہ پر مشتمل ذیلی کمیٹی قائم کر دی گئی۔ ذرائع کے مطابق ذیلی کمیٹی سمارٹ لاک ڈاؤن سے متعلق تجاویز پر آج نظر ثانی کرے گی۔ اجلاس میں توانائی اور ایندھن کی بچت کے لیے اقدامات پر مکمل عمل درآمد یقینی بنانے کا فیصلہ۔ صوبوں پر بھی 254 ارب روپے کے ریلیف پیکج میں حصہ ڈالنے پر زور دیا گیا۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا کہنا ہے کہ صوبوں کی مشاورت سے نئی حکومتی پالیسی کا اعلان آئندہ 24 سے 48 گھنٹوں میں کیا جائے گا۔ کچے کے علاقے میں آپریشن نجات مہران کے باعث امن قائم ہوا۔ کچے کے علاقے میں 393 ڈاکوؤں نے ہتھیار ڈالے۔ آپریشن کے دوسرے مرحلے میں ہیں۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الانجار کی پریس کانفرنس۔ سینئر وزیر شرجیل میمن نے کہا کہ کچے کے علاقے میں آپریشن کے بعد امن و امان کی صورتحال بہتر ہوئی۔ کابینہ نے کچے کے علاقے میں جامع سروے کی منظوری دی ہے۔ حکومت کی کوشش ہے کہ 1.5 سال میں سروے مکمل کر لیں۔ شرجیل میمن کا کہنا تھا کہ توانائی بحران کے پیش نظر سرکاری گاڑیوں کے استعمال کو محدود رکھا جائے گا۔ الیکشن ٹرائبونل نے قومی اسمبلی کے حلقہ NA 127 لاہور سے پی ٹی آئی کے ظہیر عباس کھوکھر کی الیکشن اپیل ناقابل سماعت قرار دے دی۔ الیکشن ٹرائبونل کے مطابق تکنیکی بنیادوں پر ظہیر عباس کھوکھر کی درخواست مسترد کی۔ ظہیر عباس کھوکھر نے حلقہ NA 127 سے عطا اللہ تارڑ کی کامیابی کو چیلنج کیا تھا۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے وکیل بیرسٹر حارث کے ذریعے موقف اپنایا کہ ظہیر عباس کھوکھر نے الیکشن پریسٹیشن کے ساتھ متعلقہ شواہد نہیں لگائے۔ اپیل کنندہ نے اوتھ کمشنر کے روبرو خود تصدیق نہیں کرائی۔